یہ آج ہمارا دھرنا آج بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ اندر بھی چلے گا، لیکن ہم نے کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے دروازے کھلے ہوئے اور ہماری مذاکراتی ٹیم بھی بنا کر رکھا ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے یا کسی کی طرف سے حکومت کی طرف سے کوئی مذاکراتی کے لیے اگر کسی کی دعوت ملتی ہے یا وہ کنٹیکٹ کرتے ہیں تو یہ تاثر ہم نہیں دیں گے کہ عوامی ایکشن کمیٹی مذاکرات نہیں کر دیتی ہے۔ ہم انشاءاللہ مذاکرات کرتے ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں، اور انشاءاللہ کوئی اچھی پیش رفت ہوئی تو ہم بھی ان کو لیے مثبت جواب دیں گے۔ مذاکرات تو کسی نہ کسی انداز میں آگے چل رہے ہیں، اس میں بہت ساری جو ہے معاملہ جو ہے گورنمنٹ کے اوپر ہے وہ سنجیدگی سے نہیں لے رہی ہے۔ شروع میں جس وقت بہت زیادہ پریشر تھا اس وقت میں بہت ساری چیزیں نکل سکتی تھی، لیکن جیسے جیسے یہاں سے عوام کا جو دباؤ اور پریشر کم ہوتا گیا، اس حوالے سے پھر حکومت بھی بہت ہی کمفرٹیبل محسوس کر رہی ہے، لیکن یہ جو اس کی جو کمفرٹیبل ہے یہ ان کو بہت گزشتہ دنوں ہمارے جو اسمبلی کے ممبران سے مذاکرات کا کہا، ہم لوگوں نے وہاں مذاکرات پہ گئے تو وہاں مشیر صاحبان تھے، وہاں کوئی مینڈیٹ لیے ہوئے الیکٹڈ ممبر موجود نہیں تھے، اور ان لوگوں نے کہا کہ یار یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ صرف اس کو سسپینڈ کر کے ہمیں لیٹر دے دیں، یہ جو ٹیکس فائننس ایکٹ 2023 ہے اس کا سسپینڈ کا لیٹر دے دیں، باقی آپ اسمبلی کے ذریعے اس کو ختم کریں گے، لیکن وہ بھی ہمیں نہیں دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو ہم کس طرح آپ کے ساتھ مذاکرات کریں؟ جس طرح گندم سبسڈی کا ریٹ ریورس کیا، اسی طرح آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ہمارے ساتھ مذاکرات بھی نہ کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ہمیں نوٹیفیکیشن ہاتھ میں دے دیں، جو ٹیکس 2023 ہے اس کا قلعدم کر کے نوٹیفیکیشن ہمیں دے دے۔ بے شک تو یہاں جو یہ دھرنا جو ہے آج 1.5 مہینوں سے تقریباً ہو رہے ہیں، یہ جاری ہے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ برائے مہربانی یہ پوری کریں۔ جو ان گلگت کے جو ہماری انتظامیہ ہے ان کے ہاتھ میں ہے، جو چیزیں ہیں اس مطالبات کو پورے کریں۔ باقی پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ آئے گی ہماری، ہم اس کے ساتھ باقی مطالبات پورے کریں گے، پورے کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔